حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، چھوٹی مصیبت بھی، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے مومن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کانٹا چبھنے کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتے، گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنی مصیبتیں اور مشقتیں آتے ہیں گناہوں کو، خطاؤں کو دھونے کے لیے آتے ہیں، دھونے کے لیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب دے رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، ہمارا ایسے ہی ہوتا منشا، ہم جو چاہیں ہم کو ملے، جو ہماری خواہش ہے ہم کو عطا کی جائے، اتنے دن سے فلاں فلاں چیز کی دعا کر رہے ہیں، ہو رہی، ہم جو چاہیں ہم کو ملے۔ سرکار نے فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ وہ جو چاہتا ہے اس کو مل رہا ہے اور وہ گناہ پہ اڑا ہوا ہے، حالانکہ گناہ گار ہے، مجرم ہے، خطا پہ خطا کر رہا ہے، لیکن عطا پہ عطا ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤ وہ نیکی کی علامت نہیں بلکہ وہ استدراج ہے، وہ ایک بعد میں نقصان پہنچانے والی چیز ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو، جو کچھ سوال کیا مانگا اور اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے، جبکہ وہ مجرم اور گناہ کرنے والا اور خطا کار ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، قرآن مجید میں آیا کہ اللہ نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ پروردگار عالم نے فرمایا جب لوگ دولت میں پڑھ کر، راحت میں پڑھ کر، آسائش میں پڑھ کر، معیشت کے استحکام میں پڑھ کر، راحت میں ہو کر، سہولت میں ہو کر جب لوگ ہم کو بھول جاتے ہیں تو ہم ان لوگوں پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو ہم کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہماری عظمت کا تصور دل میں نہیں رہتا ہے، ایسے لوگوں پر ہی ہم دنیا کے اندر ہر چیز کے دروازے کھول کر ان کو امیر سے امیر ترین بنا دیتے، راحتوں کا پیکر بنا دیتے، مصیبت نام کی چیز ان کے اوپر نہیں آتی۔ سمجھ جانا کہ وہ ہم کو بھولے ہوئے ہیں، جن کے دل ہم کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کو کبھی صبح تکلیف آتی ہے، کبھی شام، کبھی ان کی ذات بیمار ہوتی ہے، کبھی ان کے بچے، کبھی ان کے اہل خاندان پریشان ہوتے ہیں، کبھی ان کی ملازمت چلی جاتی ہے، کبھی ان کی آرزویں پوری نہیں ہوتی، کبھی ان کو ناکامی ملتی ہے، ہر ہمیشہ کامیابی نہیں ملتی، کبھی ان کو بہت زیادہ نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو سمجھ جانا کہ یہ مجھے بھولے نہیں ہیں، تبھی تو میں ان کو یاد کر کے مشقتیں ڈال کر جنت کے درجے دینا چاہتا ہوں۔ مسلسل راحتیں ملنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، ہمیشہ صحت مند رہنا اچھی علامت نہیں ہے۔ ہم کو نوٹ لینا چاہیے کہ کیوں اس سال ہماری طبیعت خراب نہیں، کیوں ہمارے کاروبار میں کیا بات ہے اس سال گھاٹا نہیں ہوا، تھوڑا ہو رہا تھا، کیوں ہمارا جسم بیمار نہیں ہوا اس سال۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم لوگوں کی، چونکہ ناقص خیالات کے لوگ ہیں نا، کبھی ایسا فخر و تفاخر سے بھی ہم بولتے ہیں نہیں بھائی ہمیشہ بیمار پڑتے رہتے تو ہم کو سر میں درد کیا ہے نہیں معلوم، پیٹ میں درد کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم، فخر کی چیز ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ فخر کی چیز نہیں، اس کا نوٹ لینے کی ضرورت ہے کہ پیٹ میں درد کیوں نہیں ہو رہا، آپ کو سر میں درد بھی کیوں نہیں ہو رہا، کہیں آپ کا تعلق نمروز سے تو نہیں جس کو کبھی سر کا درد نہیں ہوا تھا۔ جو آسائش والے لوگ رہتے ہیں، قارون، حامان، شداد اور نمرود سے پوچھے، بیماریاں نہیں آتے تھے ان کے اوپر، مشقت نہیں پہنچتی تھی، نمرود کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی اس کے جسم پر بخار بھی نہیں آیا، صرف ایک مچھر ناک کے ذریعے سے اوپر گیا،
دماغ کو نوچنے لگا، اسی میں موت ہو گئی۔ مچھر نے نمرود کو ختم کیا۔ تو بیماری یا تکلیف، مشقت، مصیبت کا نہ آنا یہ فکر مندی کو کی طرف لے جاتا ہے، اور مسلسل راحتیں پہنچنا، یعنی بیماری نہ آنا بڑی اچھی خیر کی بات نہیں ہے۔ مسلسل راحتوں میں رہنا یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے اور اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں نہیں آ رہی بیماری۔ پہلے کے لوگوں کا وتیرہ اور ان کی سیرت، ان کا کردار، پھر ان کے سوچ کا عالم، ان کا تصور یہی تھا، مشقت نہ آتی تو پریشان ہو جاتے تھے، بیماری نہ آتی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ ہمارا انداز الگ ہے کہ ہمارے پاس بیماریاں آ رہی ہیں، ہمارے پاس مشقت آ رہی ہے، ہمارے پاس نقصان ہو رہا ہے، ہمارے پاس پریشانیاں ہیں۔ اب حرف شکایت ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ ہم ہی یہ ساری پریشانیوں کے لیے، پڑوس میں تو پورے خوشحال ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے یہ ایک مومن کا تصور نہیں ہے، پھر اللہ کے محبوب بندے کا خیال نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کب اس کی طرف سے مصیبت آئے جو آخرت کے لیے نعمت کی صورت بن جائے۔ کبھی بھی کوئی بھی شخص مصیبت آئے بغیر جنت میں جانے کی تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ مصیبت آنا ہے۔ بعض ایسے ہمارے اوپر امراض طاری ہوتے ہیں جو مسلسل ان کا سلسلہ چلتا ہے، ان کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے، بہت خیر کی بات ہے۔ جیسے شوگر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ کبھی کبھی بخار آتا ہے تو گناہ پورے دھو دیتا ہے، کبھی ٹھوکر لگتی ہے گناہ دھو دیتا ہے۔ یہ تو مسلسل چلنے والا مرض ہے، تو یہ تو میرا جہاں تک خیال ہے اللہ کے فضل پہ بھروسہ رکھیں، شاید یہ گناہ آنے پنپنے نہیں دیتا، کیونکہ مسلسل اللہ کی نعمت میں بہت بڑی نعمت۔ تو تسلسل والی نعمتیں اگر ہیں، یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس قابل بنایا، اس قابل سمجھا کہ ہم کو امتحان حال میں بٹھا دیا۔ بھئی امتحان حال میں کس کو بٹھایا جاتا ہے؟ اہل غیرت، جو نہ پڑھا لکھا ہے، نہ صلاحیت والا ہے، نہ فارم بھرا ہے، نہ کوئی امیدوار امتحان کا بنا ہے، مالدار ہوگا، وہ بہت بڑا راحت والا ہوگا، سلطان وقت ہوگا، اس کو امتحان میں نہیں بٹھایا جاتا۔ اس کو امتحان میں اس وقت بٹھایا جاتا ہے جبکہ وہ رات کی نیند حرام کیا ہو، پڑھنے لکھنے میں وہ بیٹھا ہو، پھر امتحان کا اہل قرار دیا گیا ہو تو اس کو باضابطہ امتحان کا ہال ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں یہ امتحان الہی کے ہال ٹکٹ ہیں، یہ ہر ایک کو نہیں ملتے۔ اندر امتحان لکھنے کے لیے ہر ایک کو نہیں بلایا جاتا، یہ خاص چنندہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم سب سے بڑے اللہ کے محبوب، مخلوقات کی دنیا میں سرکار سے بڑے مرتبے والے کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، اے میرے امتیوں، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے، اس مصیبت پر اگر کبھی دل کڑنے والا بن جائے، یاد رکھنا میری مصیبتوں کو یاد کر لینا، میری مشقتوں کو یاد کر لینا، طائف کے بازار کو یاد کر لینا، مکے کے راستوں میں جب میں گزرتا تھا با اختیار ہونے کے باوجود راستے میں کانٹے بچھانے کو یاد کر لینا، میرے سر انور کے زخمی ہونے کو یاد کر لینا، میرے دندان مبارک کے شہید کیے جانے کو یاد کر لینا، میرا جسم مبارک خون انور سے اصلاح لہو لہان ہو گیا تھا کہ نالین پاک تک خون آ گیا تھا، اس کو یاد کر لینا۔ جب تم کو بھوک لگے تو میرے شکم انور پر 2 پتھر باندھے ہوئے ماحول کو یاد کر لینا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی مصیبت آئے، مشقت آئے، ہنسو، خوش ہو جاؤ، اگر دل میں کوف پیدا ہو تو پھر میری مصیبتوں کو یاد کر لینا۔ بتانا مقصد یہ تھا، جو جتنے مرتبے کا ہوتا ہے اللہ کی محبت کے امتحان حال میں، جو جیسا امتحان لکھنے والا ہوتا ہے
جو جس کلاس کا امتحان لکھنے والا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے اوپر مشقتوں اور مصیبتوں کی بارش نازل ہوتی. خلاصہ گفتگو قرآن مجید کے نورانی کلمات سے ہم کو یہ مل رہا ہے نتیجہ کہ راحت اور مصیبت یہ دونوں ایک دوسرے کی جو ضد ہیں. تو نتیجتاً ہم کو یہ درس مل رہا ہے دنیا کی مصیبت جنت کی راحت ہے، دنیا کی راحت پھر آخرت کی مصیبت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات ہے من قل مالہ وکثر عیالہ وحسنت صلاۃہ ولم یأت بالمسلمین جاء معی یوم القیامہ ہکذا وجمع اصبعیہ. سرکار نے ارشاد فرمایا جس کا مال کم ہو، جس کی اولاد زیادہ ہو مگر اس کی نماز اچھی ہو، مال کم ہو اولاد زیادہ ہو نماز اچھی ہو اور وہ مسلمانوں کی غیبت کرنے والا نہ ہو، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسا آئے گا جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں. سرکار نے دونوں انگلیوں کو قریب کر کے اشارہ فرما کر فرمایا جو شخص ایسی کیفیت کا حامل ہے وہ میرے سے اتنا قریب ہوگا قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا. فرمائے سرکار ساتھ آئے گا، ساتھ رہے گا، ساتھ جنت میں جائے گا. تو اس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے مصیبت اور کامیابی اور اللہ اس کے رسول